یہ بتائیے جناب والا علی محمد خان صاحب، پہلے اس پہ ایک کوئک کامنٹ دے دیں. جب اسی مساوی نے کہا کہ جناب وہ چوری کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور یہ وہ، تو خان صاحب نے کوٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کا سابق وزیر اعظم چور ہے. تو آج اس نے معافی مانگ لی. اور یہ تو لندن ہے، پاکستان والا معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب پولیس استعمال کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، ڈرا کے دھمکا کے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکی دے کے بیانات دلوا دیے. تو اس نے معافی مانگ لی بڑے واضح الفاظ میں. کیا کہیے گا علی بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ وسیم بھائی. اور سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن بعد میں ایک چھوٹا سا گلہ بھی کروں گا. اچھا، سوال کا جواب پہلے بنتا ہے. دیکھیں مساوی صاحب جو ہیں، پتہ نہیں اب اس کو صاحب کہنا بھی چاہیے کہ نہیں. دیکھیں جتنی تیزی سے اس کا بیان بدلا ہے، ہم سب اس پہ حیران ہیں. کہ میری تو ریکویسٹ ہوگی، آپ کے پاس آرکائیوز میں ہوگا، نہیں ہے تو میرے پاس ہے، میں سینڈ کر دیتا ہوں. جو ان کا ایک شارٹ کلپ ہے تقریباً 1.5-2 منٹ کا، 2.5-3 منٹ کا، جس میں جس طریقے سے انہوں نے زرداری صاحب اور میاں صاحب کے بارے میں گفتگو کی ہے، علی بابا 40 چور کی بات کی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ جناب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچا ہے. کہتا ہے کوئی اسی طرح کے الفاظ ہے، کمی بیجی اللہ معاف کرے کہ میاں صاحب یہ شریف فیملی کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یہ اب اس کو اگر چینج ہو گیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ جو اثاثے اس نے بات کی تھی، جو کرپشن کی باتیں کی تھی، کیا وہ کرپشن ختم ہو گئی ہے، یا وہ اثاثے اب ایون فیلڈ وغیرہ میاں صاحب کے اثاثے نہیں رہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں بھی کوئی جرلو مرلو چل گیا ہے. ماہر ہیں شریف فیملی اس کام کے. لیکن میں جو میرا گلہ ہے میں اس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کے حوالے سے نہیں ہے، نہ اے آر وائی کے حوالے میں، جرنل میڈیا کے حوالے سے. کہ جب کوئی اتنا بڑا اہم دن ہو، جیسے پچھلا OIC ہوا، یہ آج کا تو اتنا اہم دن ہے کہ 40-45 سال بعد اتنا بڑا اہم دن اسلامک امہ کے لحاظ سے ادھر آیا ہے. لیکن میری رائے ہے، آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یہ ٹپکل سیاسی مرچ مسالہ، یہ وہ تم نے یہ کر دیا، پکڑیں گے، پکڑ لیا، پھڑ لیا، اور اس کو خرید لیا، اس کو بیچ دیا، جیتیں گے ہاریں گے، عدم اعتماد، کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، یہ مرچ مسالہ ہم مہینے سے چلا رہے ہیں. اتنا بڑا دن ہے، پوری اسلامک امہ آئی ہوئی ہے، لیکن میڈیا میں، پرائیویٹ میڈیا کی بات کروں، اس طریقے سے اس کو ایمرج کرنا، اس کو پروجیکٹ کرنا، یہ کامیابی عمران خان کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کی یا وزیر اعظم صاحب کی یا میری جماعت کی تو نہیں ہے. یہ تو پورے پاکستان کی کامیابی ہے، اور اس کو تو سب کو اون اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میری ایک ادنا سی میری ایک گلہ ہے اپنے پوری میڈیا سے کہ سرکاری میڈیا تو کر رہا ہے، لیکن پرائیویٹ میڈیا، بڑے بڑے چینل، میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ کسی سے مخاصمت ہے، لیکن میں نے فیل کیا ہے کہ اس کو اس طرح سے پروجیکٹ ہم نہیں کرتے. ابھی آپ آج کے پرائم ٹائم دیکھ لیں، 8 بجے کا دیکھ لیں، 10 بجے کا دیکھ لیں، 11 کا آپ دیکھ لیں. 11 کا تو خیر آپ کا ہے کہ خان صاحب نے جو سپیچ آج کی ہے وہ ایک امت مسلمہ کے لیڈر کی سپیچ ہے. سیکرٹری جنرل صاحب نے جس طرح کشمیر کو بار بار اس کا ذکر کیا، آج جس طرح سعودی عرب کے فارن منسٹر صاحب نے کشمیر کا بار بار ذکر کیا، یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے. قوم کی خدمت ہے، تھوڑا سا ہم پیسہ بھی کمائیں لیکن تھوڑی سی قوم کی بھی خدمت کریں. اور کوئی اگر اس کو برا کسی کو لگا، میں معذرت خواہوں. نہیں، اپنا اوپینین دینے کا سب کو رائٹ ہے، تو اس میں برا ماننے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کو بالکل رائٹ ہے، اور آپ کے اس پوائنٹ سے میں کلی طور پہ اختلاف بھی نہیں کرتا، جزوی طور پہ کرتا ہوں، لیکن کلی طور پہ میں اس سے اختلاف بھی نہیں کرتا. خیر، وزیر اعظم صاحب والی جو آپ نے بات کی ہے، وہ تو ہمارے جو ہم شارٹس کی لسٹ بناتے ہیں اس میں ہے، تو وہ تو ہم آج کے پروگرام میں آگے جا کے چلائیں گے، اور اس میں اس کو تو ہم چلائیں گے آگے جا کے، آج کے شو میں وہ ہے ہمارے پاس. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک تو یہ کہ نیوز میں اس میں میرا خیال اچھی خاصی بات ہوئی ہے، ہیڈ لائنز وغیرہ میں آپ دیکھیں مسلسل چلتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ بہرحال اتنا غیر معمولی سیاسی ماحول ہے جو کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو بٹ بالکل آپ کا پوائنٹ ہے کہ اس طرح میں نے کہا، اس سے میں کلی اختلاف بھی نہیں کرتا، لیکن اور آپ کو رائٹ ہے پورا اپنا اوپینین میک کرنے کا، اینڈ بالکل اس سے آپ کو رائٹ ہے. 23 مارچ ہے، دیکھ لیجئے گا کل 23 مارچ پہ کتنا ہوتا ہے، اس پہ بھی نہیں ہوگا. میں تو 23 مارچ کی خصوصی نشریات کرتا ہوں، اس لیے میں، لیکن ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، بالکل صحیح ہے. یہ آپ کی تو بات ہی اور ہے نا، اس لیے تو آپ ہمارے معصومانہ بھائی ہیں. اور آپ کی خوشی میں نے آج 2 درجن بادام خریدے. اچھا، میری خوشی میں خریدے، اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. سو تھینک یو ویری مچ. یہ ذرا اپنی آگے بڑھتے ہوئے مفتاح اسماعیل صاحب، آپ تو وہاں اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہیں، تو ذرا سب سے پہلے تو آپ بتا دیں کہ ابھی کیا ہے آپ کے پاس تازہ ترین اطلاعات، چونکہ دونوں کیمپس جو ہے وہ اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ چلا گیا ہے، 24 تاریخ سے اس کی سماعت لگی ہوئی ہے، تو آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ نمبرز گیم ہو جائے گا حق میں؟ جی وسیم بھائی، میں بھی اگر آپ اجازت دیں تو مساوی صاحب کے بیان پہ اگر شروع کروں. کریں آپ کو یاد ہے وسیم بھائی کہ آج سے
جی آج سے 3-3.5 سال پہلے آپ کے شو میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا, تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا اپنے ایمان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ فائنینشلی کرپٹ. جی بالکل یاد ہے مجھے. اور آپ لوگ ہمیشہ یہ ورڈ فائنینشلی کرپٹ یوز کرتے تھے, مورلی کرپٹ کوئی اس میں مکس نہ ہو جائے, کیونکہ آپ فائنینشلی کرپٹ کو الگ دکھاتے تھے. صحیح ہے. تو خیر ہم نے کہا چلو فائنینشلی کرپٹ کی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ نہ صرف میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں قسم کھا سکتا ہوں. آپ نے کہا اس دور میں تو اپنے بھائیوں کے بارے میں کوئی نہیں کہتا. میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کی جتنی قسم کھا سکتا ہوں, میں اتنا میاں نواز شریف کے خبریں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے نہ رشوت لی ہے, نہ کک بیک لیا ہے. اور یہ علی بھائی مجھے بات کرنے دیں. اور یہ علی بھائی نے اتنی بات شروع کری اور پھر بھی دیکھیں جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں. آپ شروع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان الحمید کی بات سے, اور پھر اس کے بعد آپ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں. آپ کے پاس ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے. 4 سال آج ان کی حکومت کو ہو گئے, ایک کیس نہیں لے کر آئے. ایک کیس نہیں لے کر آئے کہ بھائی بکی بلو کی حویلی میں پلانٹ لگائے, کیا مہنگے لگے, کیا سائی وال کے اندر اور ادھر دوسرے پلانٹس لگے پیوٹ قاسم میں, کیا مہنگے لگے, کیا اتنے رستے بنے, کیا مہنگے لگے. ایک پلانٹ ایک پوائنٹ نہیں لے کر آئے. یہ ہم گیس لے کر آئے, بولتے تھے مہنگی لے کے, آج ہم سے 3 گنا مہنگی لے رہے ہیں. ہم نے ٹرمینل لگائے, اس سے ٹرمینل یہ لوگ نہیں لگا سکے. یہ صرف جھوٹے الزامات دیتے ہیں. اور ایک مثال آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ 27 ارب روپے کی ہم نے BRT بنائی, ٹھیک ہے, لاہور میں 29 کلومیٹر لمبی تھی. یہ بولتے تھے اس میں شہباز شریف چوری کر گیا, نواز شریف چوری کر گیا, وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کتنے جھوٹے الزامات عمران خان. غالباً اسد عمر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ میٹرو 4 ارب میں بنا سکتے ہیں, اگر میں نمبر صحیح یاد رکھ رہا ہوں تو. جی اس کے بعد یہ ان کی میٹرو بنی ہے, پتہ نہیں 70 ارب میں بنی ہے یا 105 ارب میں بنی ہے, لیکن 70 سے زیادہ بنی ہے, 105 سے کم میں بنی ہے. لیس سے ہم چلے 1 منٹ 70 مان لیتے ہیں, تو بھی ڈبل سے زیادہ بنی ہے, اتنی لمبی ہے. اگر انہوں نے کہا ہم بسیں خریدی ہیں تو بسیں 2 ارب روپے کی ہیں. تو یہ لوگوں کو, اور 2 مرتبہ کورٹ میں گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ گئے اور سپریم کورٹ گئے کہ انویسٹیگیشن نہیں کرو. تو یار آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر ایماندار ہیں تو پھر انویسٹیگیشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اگر ایماندار ہیں تو یہ تو پتا ہے نا کہ یہ شہزاد مرزا جو تھا, اس کا کیا تعلق تھا کہ ساری شوگر ملوں پہ جاتا تھا اور فلاور ملوں پہ جاتا تھا, اور کیا یہ ان سے پیسے لیتا تھا شہزاد اکبر؟ اور اگر تھا اور اتنے کرپشن کے خلاف بات کرتے, نہیں سر ابھی بات کرتے تھے, علی بھائی نے بھی کافی لمبی بات کری, اگر اتنے کرپشن کے خلاف ہیں عمران خان تو بات کریں کہ علی بھائی نے بزدار صاحب کے کرپشن کے بارے میں باتیں نہیں سنی ہیں. مطلب یہ کیا آپ ہم کو جب سارا دن کرپشن کرتے ہیں اور اتنا ہائی ہارس پہ بیٹھتے ہیں, اتنا پارسا بنتے ہیں, تو کیا آپ نے کرپشن کی باتیں نہیں سنی ہیں؟ ایک بات خواتین کی لاہور کے اندر جس کے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی ہے, جس کی بلاول بھٹو صاحب نے بھی بات کری ہے. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے ذرا سا اپنے ہائی ہارس پہ کم کر دو. آج وہ کہوے مساوی نے کہا 65 ملین ڈالر جس کو آپ نے دیے, جس کو مشرف صاحب نے دیے, 11 ارب روپے آج کے حساب سے بنتا ہے. جس کو آپ نے 11 ارب روپے دیے, اس نے کہا 1 پیسہ نہیں ملا ہے. اور اگر ملا ہے تو لا کے دکھا دو, اگر ملا ہے تو کہیں تو لا کے دکھا دو. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ میں اس پہ بات اور بھی کرتا ہوں علی بھائی. یہ جو کہتے ہیں, اچھا ہاں, اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حال چل رہا ہے اسلام آباد کا. اچھا ایسا کرتے ہیں مفتا صاحب, یہ سوال اپنے روک کے رکھیں, اس کو اگلے راؤنڈ پہ لاتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.